السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نماز کے بارے میں ہے۔ آج ہم نماز کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، اور نماز ہماری زندگی میں کس طرح تبدیلی لا سکتی ہے۔ ارکان اسلام میں توحید کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ 5 ارکان اسلام ہیں جن میں توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بِالذِّکْرِ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ یعنی نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی، ان کو بڑی عزت اور تعظیم دی۔ تو جس طرح ایک محبوب ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے تو واپسی پہ وہ میزبان اس کو کوئی تحفے تحائف دیتا ہے، تو اس طرح اس معراج شریف کی ملاقات کے نتیجے میں واپسی پر اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا اپنی امت کے لیے، وہ نماز ہے۔ نماز پانچ وقت ایک دن میں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز کے اوقات اصل میں ملاقات کے اوقات ہیں۔ انسان ان کا انتظار کرتا ہے، شوق، لگن، لذت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں وقت گزارنے کی تمنا امید باندھ دیتی ہے۔ ہر اذان خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور سبھی لوگ اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اذان کے بعد نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ نماز رب کی رحمت کی بارش ہے، جس پر بھی برس جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا انتظار ایسے کرتے تھے
जैसे प्यास से बेहाल इंसान सहरा की गर्मी की शिद्दत में ठंडे और मीठे पानी की तरफ लपकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते थे, ऐ बिलाल उठो, हमें नमाज के साथ राहत पहुंचाओ। एक और मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज की अहमियत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा है। नमाज को मोमन की मेराज कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए थे, तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे खास रहमत की है और उनको नमाज का तोहफा दिया है कि, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज के जरिए आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, मुझसे मांग सकते हैं, मेरी रहमत समेट सकते हैं। ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि हम 5 वक्त दिन में अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं, रुकू और सुजूद करते हैं, क़याम करते हैं, जलसा करते हैं और दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से बात करते हैं। और अल्लाह जिसको तौफीक देता है वो बड़ा ही खुशकिस्मत है जो 5 वक्त में अल्लाह से बात करने का शर्फ हासिल करता है। नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है, नमाज से इंसान की जिंदगी में पाकीज़गी आती है, तहारत आती है। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से पहले वजू करते हैं, पाक साफ होते हैं, नमाज में मुसलमानों को जीनत अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। जीनत अच्छे लिबास से, सफाई और तहारत से, खुशबू से, मिसवाक से, जो मुंह को साफ करने वाली और रब की खुशनुदी का बायस है। नमाज रूहानी कुव्वत है। नमाज में मोमिन रब की तरफ लौटता है, अपने गमों की शिकायत करता है, उसकी रहमत के दरवाजे पर दस्तक देता है।
نماز میں انسان ہر ایک چیز کے خوف سے آزاد ہونے کے لیے اللہ اکبر سے سکون اور خوشی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بے پایہ انعامات کا شعور الحمدللہ رب العالمین سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے انصاف کا شعور مالک یوم الدین سے حاصل کرتا ہے۔ اس ذات بابرکت کے ساتھ تعلق کا شعور ایاک نعبد اور مدد کی ضرورت کا شعور و ایاک نستعین سے لیتا ہے۔ ہدایت کی ضرورت کا شعور اہدنا الصراط المستقیم سے لیتا ہے، جو نماز زبردست قوت عطا کرتی ہے۔ نماز سے حشاش بشاش صبح اور روشن دن کا آغاز ہوتا ہے، اس کی گرہیں کھلتی ہیں اور انسان پاک ہوتا ہے۔ نماز زندگی میں قوت پیدا کرتی ہے۔ نماز عظیم ترین نعمت ہے۔ جو وقت نماز کے لیے لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ ہم کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی 25 منٹ نماز کے لیے ہم نکالتے ہیں، تو یہ جو وقت ہم نماز کے لیے نکالتے ہیں وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ایمان کی دلیل اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے مال اور اہل و عیال میں گھاٹا پڑ گیا، نقصان میں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کی فضیلت، اہمیت پہ زور دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو نماز میں غافل رہتا ہے اسے بربادی اور ہلاکت کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ اس کی اہمیت کو اس حدیث سے سمجھا جائے کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ ہمارا پورا ایمان جو ہے، جو دین ہے، وہ ایک اگر عمارت تصور کر لی جائے تو وہ ہمارے جس ستون پہ کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن کرت نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو سب سے پہلے انسان سے حساب لیا جائے گا جس چیز کا، وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس کے تمام افعال درست ہوں گے، اگر خراب ہوئی تو سارے اعمال خراب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ نماز کی صحت کی کچھ شرائط ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، وضو اور طہارت۔ نمبر 2، سطر ڈھانپنا۔ نمبر 3، قبلہ رو ہونا۔ نماز کے ارکان کون کون سے ہیں؟ نماز کے کچھ فرائض اور ارکان ہیں۔ کوئی فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی۔ وہ فرض کون کون سے ہیں؟ نیت کرنا نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں میں قیام کرنا۔ نمبر 4، سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے قیام میں۔ نمبر 5، رکوع کرنا۔ رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ سجدہ کرنا، پھر سجدے سے سر اٹھانا۔ آخری قاعدہ اور اس میں تشہد، سلام اور سلام کے لیے بیٹھنا۔ پھر نماز کے تمام ارکان میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نماز کی کچھ جس طرح فرائض ہیں، اس طرح نماز کی کچھ سنتیں ہیں۔ سنتیں 2 طرح کی ہیں، مؤکدہ سنتیں اور غیر مؤکدہ سنتیں۔ مؤکدہ سنتیں وہ ہیں جو واجب کے حکم میں آتی ہیں، جن کو کرنا ضروری ہے۔ غیر مؤکدہ سنتیں جو مستحب کے درجے میں آتی ہیں، ان کو کرنا افضل ہے۔ نماز کی مؤکدہ سنتیں کون کون سی ہیں؟ حالت قیام میں ہاتھ باندھنا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مکمل سورت یا 3 آیات الحمدللہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، یہ مؤکدہ سنتیں ہیں۔ رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، پھر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا۔ 5ویں سنت ہے
ہے سجدہ کرنے کے لیے جاتے وقت اور سجدہ سے جلسہ یا قیام یا تشہد کے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ پھر تشہد میں التحیات پڑھنا۔ آخری تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا۔ نماز کی غیر موقدہ سنتیں ہیں، اس میں شروع میں دعا پڑھنا، پہلی رکعت میں تعوذ اور ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا، فجر کی نماز میں لمبی، عصر اور مغرب میں مختصر اور ظہر اور عشاء میں درمیانی قرات کرنا۔ وتر کی رکعت میں قرات کے بعد تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا۔ آخری تشہد میں درود کے بعد دعا کرنا، پھر دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ موقع پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں، قیام کریں، رکوع و سجود کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، قرات کریں، ذکر اذکار کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کر کے اپنی اخروی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں، جنت الفردوس میں جگہ پا جائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور ہم ایک کامیاب انسان سمجھے جائیں گے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ نماز ایسا رکن اسلام ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگوں میں، جنگ کے دوران بھی نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے، نماز کو قائم کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب چاروں طرف سے دشمنوں میں گر گئے، دشمنوں نے ان کو شہید کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کر لیا، تو اس وقت بھی جب موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی غور کیجئے، اس وقت بھی نماز سے غفلت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ نماز اور اس کی پابندی کا اس سے بڑا مظاہرہ کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے نماز اپنی پڑھی اور اسی نماز کے دوران ہی دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ آج کے دور میں ہم سستی، مجھے یہ کام پڑ گیا اس لیے مجھے نماز کے لیے وقت نہیں ملا، مجھے یہاں جانا پڑ گیا اس لیے مجھے نماز کے لیے وقت نہیں ملا۔ مجھے یہ کام بہت ضروری تھا، وہ میں اس لیے کرنا بیٹھ گیا تو مجھے نماز کے لیے وقت نہیں ملا۔ میں اپنی روزمرہ زندگی کے ٹائم ٹیبل کو چیک کرنا چاہیے، اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور نماز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، ہماری روزمرہ زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو نماز کے لیے ہم وقت نکالیں گے نا، تو وہ ہمارا کوئی کام پینڈنگ نہیں رہے گا، اللہ اس کی برکت سے ہمارے سارے کام سیدھے کر دیں گے۔ نماز کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ، اے رب العالمین، ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اے حیو، اے قیوم، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں نماز کی پانچ وقت کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے مقررہ اوقات میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ ہم رب کو راضی کر لیں اور آخرت کی زندگی میں فلاح پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔